میرے حضور کا تشریف لانا کتنا بڑا احسان ہے۔ تورات کو کھولے، تورات کس طرح اتری ہے، تورات کے نزول کا وقت آیا، اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ارشاد فرمایا، فرح قد جاب خواطرنا حلم يطويه تخرجنا أيام الجد الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، بعثت الی الناس کافہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ سرمایہ حیات ہے سیرت رسول کی، سرمایہ حیات ہے سیرت رسول کی، فلاح کائنات ہے سیرت رسول کی۔ بنجر دلوں کو آپ نے سیراب کر دیا، بنجر دلوں کو آپ نے سیراب کر دیا، ایک چشمہ صفات ہے سیرت رسول کی۔ صدر ذی وقار و معزز علماء کرام اور اساتذہ کرام اور دور دراز سے تشریف لائے ہوئے مہمانان گرامی اور میرے ہم مکتب ہم سفر ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں جس موضوع پر لب کشائی کرنے کی جسارت کر رہا ہوں وہ ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ سامعین محترم، ویسے تو سیرت کا معنی لغت میں کسی کی کارکردگی یا کارناموں کو احاطہ کرنے کے آتے ہیں، لیکن آج تک کوئی مصنف، کوئی محدث، کوئی مفسر، کوئی مقرر ایسا پیدا نہیں ہوا جس نے میرے مصطفیٰ کی پوری سیرت کا احاطہ کیا ہو۔ چنانچہ میں وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے سیرت کے چند پہلوؤں پر روشنی ڈالوں گا۔ سامعین گرامی، میرے پیغمبر کی صورت حسین ہے، سیرت بہترین ہے، صورت میں جمال ہے، سیرت میں کمال ہے۔ میرے پیغمبر کی صورت ایسے حسین کہ میرے پیغمبر کی صورت ایسے حسین تھے کہ یوسف علیہ السلام کو دیکھنے والیوں نے اپنی انگلیاں کاٹی، لیکن جب میرے مصطفیٰ کو دیکھا، جب میرے مصطفیٰ کو دیکھنے والوں نے اپنی گردنیں کٹوا دی۔ سامعین محترم، میرے پیغمبر کی سیرت کا باب اتنا وسیع ہے کہ اماں عائشہ صدیقہ، پیغمبر کی رفیقہ، امت پہ شفیقہ، اخلاق میں خلیقہ، کائنات میں بسلیقہ، وہ فرماتی ہے کان خلقہ القرآن، سارا قرآن میرے مصطفیٰ کی سیرت ہے۔ سامعین محترم، آپ قرآن کو پڑھیے، قرآن میں رسول اللہ کا تعارف جس انداز سے ہوا ہے، ایسا تعارف کسی کتاب میں کسی اور نبی کا نہیں ہوا۔ آپ حضور سے پہلے جتنے بھی کتابیں نازل ہوئے، آپ ان کو بھی دیکھیے، قرآن کو بھی دیکھیے، آپ کو معلوم ہوگا کہ میرے حضور کا تشریف لانا کتنا بڑا احسان ہے۔ تورات کو کھولے، تورات کس طرح اتری ہے، تورات کے نزول کا وقت آیا، اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ارشاد فرمایا، اے موسیٰ طور پہاڑ پہ جاؤ، وہاں جا کر 40 دن کا چلہ کاٹو، تمہیں کتاب پھر ملے گی۔
زبور کے نزول کا وقت آیا، اللہ رب العزت نے حضرت داؤد علیہ السلام کو ارشاد فرمایا، اے داؤد اپنے معبد خانے میں جاؤ، وہاں عبادت میں مشغول ہو جاؤ، تمہیں کتاب پھر ملے گی۔ انجیل کے نزول کا وقت آیا، اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ارشاد فرمایا، اے عیسیٰ اپنے حجرے میں داخل ہو جا اور باہر نہ نکلنا، تمہیں کتاب پھر ملے گی۔ سامعین گرامی، موسیٰ کو کتاب لینے کے لیے بھیجا گیا، داؤد کو کتاب لینے کے لیے بھیجا گیا، عیسیٰ کو کتاب لینے کے لیے بھیجا گیا، لیکن میں قربان جاؤں، جب میرے محمد کی باری آئی تو میرے رب نے محمد کو بلایا نہیں، بلکہ میرے آقا مکے میں تھے تو قرآن مکے میں بھیج دیا، میرے آقا مدینے میں تھے تو قرآن مدینے میں بھیج دیا، میرے نبی پہاڑ پر تھے تو قرآن پہاڑ پر بھیج دیا، میرے نبی غار میں تھے تو قرآن غار میں بھیج دیا، میرے نبی احد میں تو قرآن احد میں، میرے آقا بدر میں قرآن بدر میں، میرے آقا تبوک میں تو قرآن تبوک میں، حتیٰ کہ میرے نبی عائشہ کے بستر پر تھے تو قرآن بھی عائشہ کے بستر پر بھیج دیا۔ سامعین محترم، میرے آقا کی سیرت کا ایک پہلو اور بھی ہے۔ میرے آقا بیک وقت کئی صفات کے حامل تھے۔ میرے آقا بہادر تھے تو شریف بھی تھے، حسین تھے تو باحیا بھی تھے، امی تھے تو استاد بھی تھے، یتیم تھے تو وارث بھی تھے، بشیر تھے تو نذیر بھی تھے۔ میرے آقا مسکرائے جنت کا منظر لگے، میرے آقا جلال میں آئے قیامت کا منظر لگے، میرے آقا چلے ہدایت کے چشمے پھوٹنے لگے، میرے آقا انگلی کا اشارہ کرے چاند ٹکڑے ہو کر کھلونا بن جائے، میرے آقا قدم اٹھائے سنت بن جائے، میرے آقا گفتگو کرے حدیث بن جائے، میرے آقا عمل کرے شریعت بن جائے، میرے آقا گفتگو کرے حدیث بن جائے، میرے آقا عمل کرے شریعت بن جائے۔ سامعین محترم، میں آخری شعر میں اختتام کرنا چاہتا ہوں۔ کونین کی تخلیق کا مولا تو سبب ہے، کونین کی تخلیق کا مولا تو سبب ہے، اسلام کا مفہوم تیرے در کا ادب ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ فرح قد جاب خواطرنا، حلم يطويه تخرجنا، أيام الجد